आज किस आयत से तिलावत करनी है? 94 से। जी 94 से। जी 94 से। मगर 88 से चूँकि तर्जमा होना है 94 तक, अब दोबारा अब लंबा अरसा हो गया, इसलिए फिर शुरू यहीं से शुरू करनी चाहिए तिलावत। ज़न्नून वाला। जी अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल ग़म वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन वअन्ता खैरुल वारिसीन। फ़स्तजबना लहू ववहबना लहू याहिया वअस्लहना लहू ज़ौजा इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैराति वयदऊनना रग़बन व रहबा वकानू लना ख़ाशिईन। वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिलआलमीन। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। वतक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फ़ला कुफ़्रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून। वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यर्जिऊन। हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। वक़्तरबल वअदुल हक़्क़ फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीन कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। लौ कान हाउलाइ आलिहतम मा वरदूहा व कुल्लुन फ़ीहा ख़ालिदून। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व हुम फ़ीहा ला यस्मऊन। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फ़ीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबरु व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्विस समा कतय्यिस सिजिल्ल लिलकुतुब कमा बदाना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा
عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پوری صورت مکمل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اوپر کی آیات میں و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل میں صبر کا مضمون نظر آ رہا ہے، کیونکہ آگے فرمایا کل من الصابرین، اور ان میں صبر کی قدر مشترک کیا ہے. حضرت اسماعیل کا صبر تو بالکل واضح ہے، ظاہر و باہر قرآن کریم سے ثابت ہے. ذوالکفل کے متعلق ابھی تک نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون ہے، مگر حضرت مسلم موعود نے ذوالکفل سے وہ حزقیل نبی سمجھا ہے کہ یہاں حزقیل ہے، مگر قرآن کریم میں حزقیل نام نہیں آتا، کہیں نہیں آیا. اس لیے ذوالکفل کیوں کہا گیا، یہ بحث ابھی تفصیل سے دیکھنے والی ہے. اور ادریس کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی ابھی طے ہونے والا معاملہ ہے کہ ادریس کون تھے، کیونکہ ان کے متعلق مختلف مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے. تو انشاءاللہ جو میں نے ابھی تک تحقیق دیکھی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گنجائش ہے اور تحقیق کی، اس لیے میں اس کو یہ کہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں جو کچھ ہو چکا ہے، باقی پھر دیکھ لیں گے. اس میں ہے یہاں کہیں وہ نفشت تو ہو گئی نا، داؤد سلیمان یعقومان، یہ تو اس کے نیچے ہے کہیں؟ نہیں، آرمر کی بات بحث ہے. شیطان کی بحث آ گئی. ہاں ان میں ہے کہیں؟ ہاں نیچے ہے، یہ جو ہے سلیمان کی ہواؤں کا ہے. اچھا اچھا اچھا، میں سمجھ جاؤں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ مولوی دوست محمد صاحب کی تحقیق میں یہ مضمون آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہم نے براہ راست کی. یہ تو کرنی ہوگی ابھی، کیونکہ حضرت مولوی دوست محمد صاحب عموماً تفاسیر کے حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں. ابوالکلام آزاد نے یہ لکھا، اور ارض القرآن میں یہ ہوا، اور فلاں جگہ یہ ہوا، اور انہوں نے آگے حوالے کوئی نہیں دیا ہوا. تو جہاں تک حضرت ادریس کا تعلق ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا مشہور مصری عالم عبد الوہاب نجار نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ادریس کے متعلق ایک جماعت کا نقطہ نگاہ یہ ہے، اور یہ کوئی تاریخ تو نہیں ہے نا، ایک جماعت کا نقطہ نگاہ یہ ہے
کیا دلیل ہے، اس جماعت ہے کون سی، اس کا بھی نام نہیں، کہاں سے انہوں نے استدلال کیا ہے، کوئی ذکر نہیں۔ تو یہ ہمارے عام مرض ہے تفسیر کے مضمون میں، اور ہمارے جامعہ میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کثرت سے، کہ تفسیر کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے چونکہ پڑھی ہوئی ہیں ساری، اس لیے وہ بے سوچے سمجھے جو کچھ تفسیر میں ملتا ہے وہ آگے طلباء کو دے دیتے ہیں، وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک قرآن کے مفاہیم کا تعلق ہے، تفسیر میں علماء سے استفادہ بالکل جائز بات ہے، ان کا ذہن کسی طرف چلا گیا، کوئی الجھن دور ہو گئی، لیکن جہاں تاریخ کی بحث ہو اور جغرافیہ کی بحث ہو، وہاں ایک حوالہ دے دیا جائے ارض القرآن کا یا کسی اور تفسیری کتاب کا، بالکل بے تعلق بات ہے۔ اثر نو ان سب چیزوں کی چھان بین ضروری ہے، اور جامعہ میں جو پڑھائی اساتذہ ہیں ان کو میں ابھی سے متنبہ کر رہا ہوں کہ اپنا یہ علم بڑھائیں اور تفسیر کے ان سارے امور پہ دوبارہ چھان بین کریں ایک محقق کے طور پہ، اور طلباء کو اگر بتانا ہے تو کہیں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ادریس کا مضمون، مشہور مصری عالم عبدالوہاب نجار صاحب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو اکثر لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ یہ تو ایک عام بات ہے، ایسی عام جو محقق ہے قرآن کریم کی نزدیک کہ جب نبی آتا ہے سب مخالف ہو جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی اقلیت ان پر ایمان لائی۔ حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو اپنے پیروؤں کو ہجرت کی تلقین فرمائی۔ یہ رنگ دیکھا، اب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہجرت کی تلقین فرماتا ہے، اور نبی اپنی طرف سے تو کبھی نہیں کہا کرتا، کوئی ایک بھی مثال قرآن کریم میں ایسی نہیں کہ نبی نے از خود ہجرت کی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہجرت کرتا ہے۔ جس نے از خود کی تھی وہ پکڑا گیا، ذنون تو کہتے ہیں ایک چھوٹی ہجرت جو ان کو شاک گزری کہ دجلہ اور فرات جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے، مطلب وہ دجلہ اور فرات میں تھے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنی تھی۔ یہ ساری کہانی آئی کہاں سے ہے، یہ سوال ہے۔ بیٹھے ہوئے کو کہانی بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جماعت کہہ دی تو بس اپنی ذمہ داری ختم۔ حضرت ادریس نے فرمایا، معین حوالے ہیں کہ فرمایا ہے اس پر کہ جب ہم اللہ کے لیے ہجرت کریں گے تو ہمیں اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ادریس اور ان کی جماعت اپنا وطن چھوڑ کر مصر میں آباد ہو گئی۔ قصص الانبیاء چیک کروانا چاہیے، پتہ کریں یہاں قصص الانبیاء دیکھیں کہ اس نے کوئی حوالہ دیا کسی کا۔ اس کے بعد ایک اور ہے ذوالکفل، اس میں ایک جو مضمون ہے کفل کا وہ دلچسپ ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اپنی تصویر میں حزقیل نبی فرمایا ہے، اور عہد نامہ قدیم کی 26ویں کتاب حزقیل میں ان کے مصائب اور مشکلات کا ذکر بتایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر والوں میں ان کا شمار ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا عین اس کے مطابق ہے، کیونکہ ان کو جو کتاب دی گئی اس کا حوالہ ہے حزقیل باب 2 آیت 8 تا 10، کہتے ہیں اس کے آخر پر ہے، اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ تو مطلب یہ چیزیں ان کے مقدر میں آسمان سے اتری ہیں۔ پھر ہجرت اور بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے، جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ سنتے نہیں، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ اس لیے اے آدم ذات، سفر کا سامان تیار کر، اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو، تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچیں اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال
جس طرح نقل مکانی کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں، نکل جا. ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر اور اس سوراخ سے سامان نکال. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ حوالہ تو مسلموں نے کوٹ کیا، مگر یہ حوالہ اپنی ذات میں متضاد باتیں رکھ رہا ہے. ایک باغی ہیں، ان کے سامنے نکل، جبکہ قرآن کریم ہمیشہ اندھیرے میں اور لوگوں کی غفلت کی حالت میں نکلنے کی تعلیم دیتا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت ہجرت کی ہے جب لوگ غفلت کی حالت میں تھے. ہر ایک نبی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی طرح ہے. اس میں ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ کہ سوراخ کر دیوار میں اور سامان وہاں سے نکال، اور ایک جگہ دن دہاڑے ان کے سامنے نکال. دیکھا آپ نے تضاد مومن صاحب؟ تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، آگے ہے ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا. کیسا یہ متضاد جملہ ہے. اس لیے اس سے استنباط صبر کی حد تو ممکن ہے، لیکن استنباط کرنے کے لیے جو صبر چاہیے وہ مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ ان متضاد باتوں سے استنباط کرنا بھی تو صبر چاہتا ہے. آگے اس کے آگے بڑھ جاتا ہے پھر معاملہ. تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے. کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے. چنانچہ جیسا کہ مجھے حکم ہوا تھا ویسے ہی میں نے کیا. میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکانی کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا. میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھوں پر اٹھا دیا. سمجھ گئے ہیں کچھ آپ بڑے ہوشیار ان باتوں میں. اس طرف کی لائن آپ جناب فیروز عالم صاحب، اس سارے حوالہ پڑھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی الہی کلام ہے اس میں انسانی دستبرد ہوئی ہے، اور سمجھنے والوں نے کچھ کا کچھ سمجھا، اور کہیں ایک چیز بات آ گئی، کہیں دوسری آ گئی. مگر جو ہجرت کا مضمون قرآن کریم میں ہے بالکل واضح اور کوئی تضاد کہیں نہیں ہے. بعض حصے اس سے مل رہے ہیں، بعض اس کے مخالف ہیں. اس لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کریم جو کہ مصدق ہے، اس لیے جن کو قرآن کی تصدیق حاصل ہوئی ان کو قبول کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو. تو ہجرت کی ہے انہوں نے، اور محض ہجرت کی بنا پہ حزقیل کو ذوالکفل کہنا کافی نہیں. ہاں وہ جو پہلا حصہ ہے جس میں غموں و تکلیفوں کی آزمائش ہے، یہ حضرت ایوب سے ملتا جلتا ہے. تبری نے ذوالکفل حضرت ایوب کے بیٹے بشر بن ایوب کو قرار دیا. یہ بھی ایک ایسی کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس بنیاد نہیں، کوئی اس کا تاریخی حوالہ نہیں. تبری نے لکھ دیا تو سارے آگے لکھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ایوب کے بیٹے بشر بن ایوب تھے، اور گویا یہ سلسلہ صبر کا جاری و ساری ہے آگے. پھر حضرت شاہ عبد القادر دہلوی نے موضوع القرآن میں یہی مسلک اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے تھے. اب یہ بھی کسی عجیب و غریب بات ہے. کہاں سے پتہ چلا، کس نے لکھا؟ جو بھی کہانیاں راہ پا گئی ہیں تفسیروں میں وہ نقل ہوتی چلی جا رہی ہیں آگے، کیونکہ مفسر بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مفسرین بہت بڑے بڑے قابل علماء بزرگ تھے. مگر جہاں بھی مفسر نے بے حوالہ بات کی ہو وہیں ہمارا قدر رک جانا چاہیے. لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے. تو یہ ہے طریق تفسیر میں. یہ بزرگ ہیں، ان کی بزرگی اپنی جگہ،
ان کی رہنمائی کی کوشش اپنی جگہ، مگر ان کی پیروی لازم نہیں ہے جب تک ثابت نہ کریں کہ یہ بات درست ہے یا امکانی طور پر درست ہو سکتی ہے، اور حوالہ نہ دیں کسی کتاب کا۔ ان کتابوں میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جب بھی میں نے دیکھا ہے، کوئی حوالہ نہیں ملا۔ تو یہ مولوی صاحب جنہوں نے بھیجا ہے وہ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ انہوں نے کون کون سے حوالے لیے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے ان کو مستند سمجھتے ہوئے بھجوا دیا ہے، یا ضروری نہیں کہ مستند سمجھ کے بھجوایا ہو۔ مولوی صاحب جو اس مضمون پہ لکھا ہے وہ بھی بھیج دیتے ہیں، جزاک اللہ، کوشش ہے، مگر اس پہ ساتھ تبصرہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے آگے کوئی حوالہ نہیں دیا، یہ کوئی قابل اعتماد بات نہیں۔ اور ایک صاحب ہیں جو مناظر عاصم گیلانی، آج کل کے جو مفسرین ہیں، کچھ نئی تحقیق کا رنگ رکھتے ہیں، انہوں نے وہی بات کی ہے کہ کفل کے متعلق جو ہمارے محقق عبدالقادر صاحب، شیخ عبدالقادر صاحب نے دریافت کی تھی اپنے طور پر، ان کی وجہ سے نہیں، ان کا بھی یہی مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کفل جو ہے، اس کفل کی تعریب ہے، یعنی پے نہیں ہوتی عربی میں، اس لیے اس کو پے کو فے بنا دیا جاتا ہے۔ تو کپل کی تعبیر ہے، اور مہاتما بدھ کپل دستو میں پیدا ہوئے تھے، یا کپل جو بھی تلفظ ہے۔ ذل کفل کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ کفل والا، جس کا ذو نون ہے، نون والا، اس لیے یہ لقب مہاتما بدھ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور صبر کا مضمون چونکہ ان کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے بعید نہیں کہ یہ بھی ہوں، مگر کوئی معین ابھی تک قطعی دلیل ایسی نہیں مل سکی کہ ہم کہہ سکیں کہ یہی ہیں۔ آگے مولوی صاحب نے تفاسیر کے نمونوں میں ایک نمونہ بھیجا ہے۔ مولوی صاحب کی سینس آف ہیومر چونکہ بہت ہے ماشاءاللہ، اور وہ اپنی تقریروں کو بھی سجاتے ہیں ایسے حوالوں سے، تو انہوں نے کہا کہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ بھی بھیج دوں ایک۔ فرماتے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب جسٹس شرعی عدالت کی ایک دلچسپ تفسیر، آخر میں تفنن طبع کے لیے پیر کرم شاہ جسٹس شرعی عدالت کی ایک دلچسپ تفسیر پیش ہے۔ وہ کہتے ہیں، اب ان انعامات کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ہوا کو آپ کا تابع فرمان کر دیا گیا۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھاتی اور جدھر آپ کی مرضی ہوتی ادھر لے اڑتی۔ وہ اکیلی ہوا بھاگی پھرتی تھی جہاں۔ اس کی صورت رفتار کو دوسری جگہ بیان کیا گیا کہ صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی۔ آپ کے وزراء اور امراء بھی آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ دیکھیے سارا قصہ۔ اپنے شاہی فرائض انجام دینے کے بعد وہ چاشت تک واپس بھی آ جائے کر۔ کون سے شاہی فرائض؟ وہ دیکھ رہے سلطنت کی نگرانی کرتے ہوں گے نا، جا کے دیکھتے ہوں گے۔ اپنے شاہی فرائض انجام دینے کے بعد اگر آپ چاہتے تو ہوا آپ کو لے کر عصر کے قریب آپ کے پائے تخت میں پہنچا دیتی تھی۔ رواہ کیا ہے وہ؟ صباح و شہر، غدوہ شہر ورواہ شہر، یہ اصل میں ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے تو عصر کے قریب وہ ہوا جو چاشت تک مڑ جایا کرتی تھی وہ ان کو وہاں پہنچا دیتی تھی۔ تو گویا 2 ہواؤں کا ذکر یہ اس طرح کر رہے ہیں عمل میں۔ قرآن کریم کی آیات کو اگر خارجی وساوس سے بغیر پڑھا جائے، جو بیرونی وسوسے ڈالنے والے شیطانی خیالات ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر پھر پڑھا جائے تو ان کا یہی مفہوم سمجھ آتا ہے۔ آخر پر ان کو خیال ہے کہ آج کل کے لوگ ہیں پاگل، یہ کوئی اعتراض کریں گے تو میں ان کا بھی منہ توڑ جواب دوں۔
کہتے ہیں وہ لوگ، ان مضمون لمبا ہے، میں اس کو وہ صرف خلاصہ وہاں آپ بیان کر کے پھر آخر پہ آتا ہوں. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بحری بیڑے کا ذکر کیا، ہوائیں لے کے چلتی تھیں، کہتے ہیں ان کو یہ بات کہنے کے بعد جب دوبارہ پڑھیں قرآن شریف تو انہیں پھر ایسی تحریفات کو تفسیر کہنے سے شرم آنی چاہیے. عصر حاضر میں جب ہماری فضا میں ہر وقت انگنت طیارے اور ہوائی بیڑے مصروف پرواز ہیں اور انہیں دیکھ کر ایک عام آدمی کو کسی قسم کی حیرت نہیں ہوتی، آج حضرت سلیمان کے اس ہوائی بیڑے کا انکار کرنا انتہائی نامعقولیت ہے. جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے، اور وہ ہوا کے ایک قالین بچھا کے ہوا کو بیٹھ جایا کرتے تھے اور اڑتے تھے اسی طرح. کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں جو ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں، کس قدر بے وقوفی ہے کہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرنے میں لوگوں کو کچھ باک محسوس ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے مفسرین عصر حاضر کے. تو مولوی صاحب کا مقصد پورا ہو گیا، کہتے تھے تفن تباہ کی خاطر. یہ تفن تباہ نہیں تو ٹریجڈی ہے. اصل واقعہ یہ ہے، بہت ہی دردناک حالت ہے. جس قوم کے علماء کا یہ حال ہو، وہ قوم بیچاری پتہ نہیں کن دنیاؤں میں جا کے بستی ہے. حضرت سلیمان سے ہزاروں سال پہلے لے جاتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں تو یہ واقعہ نہیں ہوا جو انہوں نے لکھا. اس سے عجیب و غریب جو متھ اور تصورات کی دنیا ہے اس میں پہنچا دیتے ہیں اسلام کو. اچھا اب دیکھیں وَظَنُّونَ اور نون والا یعنی مچھلی والا. لفظ نون کو مچھلی سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے یہ بتائیں. نینوا والا بھی تو ہو سکتا ہے. آپ کی بستی نینوا تھی تو یہ چیک کریں کہ نون کو مچھلی کہنے میں کیا جواز ہے. ذنون اگر ذوالکفل ہے تو پھر ذنون بھی اس سے مشابہ ہوگا. اگر واقعتاً کپل حضرت بدھ کے گاؤں کے نام ہے اور وہ اس گاؤں والے ہیں تو ذنون سے مراد نینوا بستی والا ہو سکتا ہے. مغاضباً میں نے بتا چکا ہوں، اس کا ترجمہ نہیں کر چکا میں پہلے، ہو رہا تھا کہ وہ اپنے نفس کھولتے ہوئے تکلیف کی حالت میں اپنے آپ سے مکالمہ کرتے ہوئے وہ چل پڑے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پا سکیں گے، ہم اس پہ غالب نہیں آئیں گے. یہ کیسے خیال کر سکتا ہے نبی کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے؟ کیوں جی؟ کیا کہتے ہیں مفسرین اس کے متعلق؟ مومن صاحب آپ بتائیں. قمر صاحب ہم اسے تنگ نہیں کریں گے. نقدرہ علیہ، ہاں قدرہ کے معنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے تنگ نہیں کریں گے. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک. جب ہم نے تنگ کیا تو پھر وہ بولا. یہ ایک خیالات کا ذکر کوئی نہیں کیا. کیا تھے؟ مغاضباً ہے تو انسان ایسی حالت میں تکلیف اور غصے کی حالت میں جو خود بولتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں یہ حسن ظنی مضمر ہو کہ ان ظالموں کو چھوڑ دیا خدا نے تو مجھے کیا کہے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان پر قدرت کے باوجود ان کو سزا نہیں دی. اگر یہ واقعہ میں دیکھ کے آیا ہوں نہیں دی ان کو تو پھر میرا کیا ہے، میں واپس چلا جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. یہ امکان ہے.
اور قدرہ کا معنی جو آپ نے بیان کیا وہ بھی درست ہے، لن نقدر علیہ کا مطلب ہے کہ اس نے یہ گمان کیا ہو کہ ہم اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے، کسی تنگی میں نہیں ڈالیں گے۔ فنادہ فی الظلمات، لیکن جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا اور مچھلی نے اس سے نگلا تو اس نے یہ اندھیروں میں یہ دعا کی، یہ پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو، سبحانک، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یہ میں ہی تھا جو ظالموں میں سے تھا، یا یقیناً میں ظالموں میں سے تھا۔ لفظی ترجمہ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا، لیکن طرز بیان ایسی ہے جس کا یہ ترجمہ جائز ہے میرے نزدیک، کہ یہ میں ہی تھا جو ظالموں میں سے تھا، یعنی خدا سے بریت جب کی جا رہی ہے اس کی ہر عیب کی، تو پھر عیب میرا ہی تھا، تیرا نہیں تھا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، ونجیناہ من الغم، اور اسے غم سے نجات بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات بخشا کرتے ہیں۔ وزکریا، اور زکریا کو بھی یاد کر، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین ورثہ وارثوں میں سے ہے۔ اب اس آیت کو محض اولاد کی دعا کے لیے مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ وسیع تر مضمون ہے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود ہمیشہ جب ابتلاؤں کے دور آتے تھے تو اس میں یہ آیت بطور خاص دعا کے لیے تلاوت کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے بہت اس کا گہرا اثر پڑتا تھا، لوگوں میں خشوع خضوع پیدا ہوتا تھا۔ رب بار بار یہ کیا کرتا، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے۔ اب اکیلا نہ چھوڑ دے کو دوسرا حصہ بظاہر منسوخ کر رہا ہے۔ اگر اکیلا نہ چھوڑنے سے مراد اولاد عطا فرما ہے تو اولاد نے وارث ہی بننا ہے نا، تو پھر یہ کہہ دیا کہ تو بہترین وارث ہے، تو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے ہیں؟ اس لیے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ یعنی جو کھلا کھلا نظر آنا چاہیے کہ اگرچہ صحیح سب اصل وارث تو ہی ہے، اولادوں نے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے زیادہ ہر چیز کا برحق وارث بنتا ہے، ہر چیز تیری طرف ہی لوٹتی ہے، مگر مجھے اپنے اکیلے ہونے کی فکر ہے، اس لیے مجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے عطا کر دے وارث، یعنی تیری اس کی وراثت سے کوئی مجھے بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا، اور میرے نزدیک یہ خیال ہی کافی ہے کہ تو وارث بنتا ہے۔ مگر فردن کے لفظ میں جو دردناکی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے ایک خیرات مانگی گئی ہے۔ تو رب لا تذرنی فردن وانت، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی ہے جو بہترین وارث ہے، مگر میری حالت پر رحم فرما اور اکیلا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی، یعنی بیوی میں جو بھی نقص تھا اسے دور فرما دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے وہ لوگ تھے جو گزرے ہیں، یسارعون فی الخیرات، اچھی باتوں میں وہ جلدی کیا کرتے تھے، تیزی سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں امید سے بھی اور خوف کی حالت سے بھی پکارا کرتے تھے، اچھی امیدیں لے کر بھی ہمیں پکارتے تھے اور خوف سے بچنے کے لیے بھی ہمیں پکارتے تھے۔
وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے جھکے رہنے والے لوگ تھے، ہمیشہ جھکے رہتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا۔ اب اس میں ترتیب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ مضمونی ترتیب وہ یوں بنتی ہے کہ حضرت زکریا بھی بوڑھے اور بظاہر اولاد کی طاقت سے خالی تھے۔ ان کی بیگم بھی اتنی بوڑھی تھی کہ حضرت زکریا نے ان کا بانجھ کے طور پر ذکر فرمایا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کر دیا تو حضرت مریم کی پیدائش بھی اسی کے ذریعے بچے کی پیدائش بھی اسی قادر خدا کا فعل ہے۔ یعنی دو میاں بھی موجود تھے، ان کی اصلاح کی گویا ایسے رنگ میں کہ گویا نئی تخلیق ہوئی ہے، بس اسی قادرانہ تجلی کا ایک مظہر مریم بھی ہیں۔ آسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اس نے چونکہ اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی اس لیے ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ عصمت کی حفاظت کی تھی اس لیے روح پھونکی، مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی اہل تھی کہ اس کا بیٹا آگے معصوم کے طور پر دنیا سے خطاب کرے۔ عصمت کی حفاظت کرنے کا سے مراد دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پیدائش مرد کے ساتھ رفاقت کے نتیجے میں نہیں ہوئی، جو بھی ہوئی ہے معجزانہ ہوئی ہے، اور پہلے چونکہ معجزانہ ولادت کا ذکر چلا ہے، اسی مضمون کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا میں مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے اپنے لیے اس کی عصمت لازم ہے۔ یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ہر بچہ جو بے باپ کے پیدا ہو جائے اسے خدا اپنے لیے نبوت کے لیے چن سکتا ہے۔ مریم کے بیٹے کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، اور وہ بیٹا اس قابل تھا اس لحاظ سے کہ خدا اس کا ہم کلام ہو اور اس کو اپنا نبی بنائے۔ مشکوک جو کیریکٹرز ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبوت کا فیصلہ نہیں فرماتا، کبھی اعلیٰ قبائل سے چنتا ہے جس کا ماضی بالکل بے داغ ہو، جس کے اوپر قوم کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو، کوئی بہانہ ہاتھ نہ آئے جس کے نتیجے میں وہ انکار کر سکیں۔ اس لیے یہ مضمون ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگرچہ بظاہر پیدائش ایسے حالات میں تھی جو مبہم سے تھے، مگر اللہ اپنے علم سے گواہی دیتا ہے کہ وہ پاک باز عورت تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم عیسیٰ کو اپنی نمائندگی میں نہ چنتے۔ تو ہا روحانہ میں یہ مراد ہے، اس کے اندر ہم نے قدوسیت کی روح پھونکی، پاکیزگی کی روح پھونکی، جو آگے بیٹے میں جا کے ڈھل گئی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ ان هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ہے وہ تمہاری امت، یہ تمہاری امت ہے، امتٌ واحدہ، ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری بات کرو۔ حضرت مریم کے بعد امتکم امت واحدہ کہنا دراصل اس آدم والی تشبیہ کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے۔ حضرت مریم کے بیٹے کی تمثیل کے طور پر فرمایا تھا آدم کو بھی تو خدا نے ایک جان سے پیدا کیا تھا جس کے ماں باپ کوئی نہیں تھے، اس سے پہلے کوئی مرد اور عورت کا وجود نہیں تھا، تو زندگی یعنی آدم کا آغاز ایسی حالت میں کیا گیا۔ تو وہاں بھی امت واحدہ کا مضمون ہے۔
خلقکم من نفس واحدۃ والی آیت میں بھی. تو چونکہ حضرت مریم کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے جو بے باپ کے پیدائش تھی، تو ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی فرما دیا کہ یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ ہے، اس کی اولاد یا اس کی اولاد کی بحث نہیں ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو. مگر وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے امر شریعت کو، امرہم اپنے دینی معاملات کو مراد ہے، خاص طور پر آپس میں تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کوئی ایک فرقہ بن گیا، کوئی دوسرا فرقہ بن گیا، اور فرقوں میں بٹ کر انہوں نے ہدایت کو منتشر کر دیا. کل الینا راجعون، مگر یہ سارے کے سارے ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے اس دنیا میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سارے معاملات جس میں لوگ خدا تعالیٰ کے دین سے مجرمانہ سلوک کرتے ہیں وہ ان میں پوچھے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کا وہاں لوٹنا ہے. من یعمل من الصالحات فہو مومن فلا کفران لسعیہ، بس جو بھی نیک اعمال بجا لائے وہو مومن، اس شرط کے ساتھ کہ خدا پر ایمان رکھتا ہو. عام نیکی جو خدا کے ایمان سے بے تعلق ہو اس کا اجر کوئی نہیں ہے. فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی کوئی نہ شکری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ تو عطا کرتا ہے، اس نے شکر کس کا ادا کرنا ہے، مگر یہاں احسان مراد ہے کہ ہر ایسا شخص جس کے سب کچھ ہم نے ہی دیا ہے، اگر وہ نیک اعمال بجا لائے، اچھی باتیں کرے اور ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر، تو اس کی اس نیکی کی بہت اعلیٰ جزا دی جائے گی، گویا اس نے احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ دے رہا ہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم اس کے لیے یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں. لکھنے والے ہیں یا لکھ رہے ہیں، دونوں مضمون کاتبون سے نکلتے ہیں. مستقبل بھی مراد ہو سکتی ہے، مگر ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ حال کے معنوں میں ہوگا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے کسی بستی پر، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب اگر اس کا لفظی ترجمہ اسی طرح کریں تو یہ ڈبل نیگیٹو آ جاتا ہے، جو زبان میں ایک رخنا اور کمزوری سمجھا جاتا ہے. لیکن ڈبل نیگیٹو اگر ہو بھی تو غیر معمولی قوت پیدا کرنے کے لیے بھی چوٹی کے اہل فن ڈبل نیگیٹو کو خود استعمال کرتے ہیں. جو شیکسپیئر جو انگریزی دانی اور انگریزی پر عبور میں ایک ضرب المثل بن گیا ہے، سند بن چکا ہے، وہ بھی جانتے ہوئے کہ ڈبل نیگیٹو جو ہے وہ غلط چیز ہے، وہ ڈبل نیگیٹو استعمال کرتا ہے، مگر جہاں کرتا ہے بڑی شان کے ساتھ غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ڈبل نیگیٹو کی یہ مثال ہے کہ ایک بستی پر یہ حرام ہے جسے ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں لوٹیں گے. اگر ڈبل نیگیٹو کا مفہوم ظاہر پتہ نہ ہو کسی کو تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کا نہ لوٹنا حرام ہو گیا ہے. یعنی ہر بستی، ہر مرنے والا ضرور اس زمین کی طرف واپس لوٹایا جائے گا. یہ ہے ڈبل نیگیٹو. فائدہ سمجھ رہی ہو؟ مرنے والوں پر یہ حرام ہو گیا ہے کہ وہ زمین پہ واپس نہ آئیں. یہ ظاہری سادہ ترجمہ ہے، مگر میں نے ڈبل نیگیٹو کا مضمون اس لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ برعکس مضمون پیدا کرتا ہے جو اس سے ظاہر ہے. یعنی حرام ہے کسی بستی پر، انہم لا یرجعون، وہ چیز کیا حرام ہے، جو حرام ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہم لا یرجعون، کہ وہ زمین پہ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے. لوٹنا حرام ہے اور فیصلے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہ ترجمہ بنے گا اس کا.
حرام علی قریۃ اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے نئی زندگی. یہ مفہوم اس میں داخل سمجھو. انہم الیہ لا یرجعون، نتیجتاً وہ اس بستی کی طرف واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. تو یہ ہے ڈبل نیگیٹو، مگر اس میں مفہوم وہی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایسی بستی پر جو ہلاک ہو گئی ہو، ہلاکت سے باہر نکلنا حرام ہے، ہلاکت سے برآمد ہو جانا حرام ہے، ان کی ہلاکت دائمی ہے. پس فان انہم لا یرجعون، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حرام ہو گئی ہے، ہلاکت سے باہر نکل آنا حرام ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے. تو محض ڈبل نیگیٹو نہیں، بلکہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو شوکت تو ہے اس میں اپنی جگہ ڈبل نیگیٹو کی، لیکن مفہوم میں اہلکنا کے لفظ کے اندر اس کی چابی ہے کہ ہلاکت سے نکلنا حرام ہے. حتیٰ اذا فتحت، ایک اور مسئلہ یہ اٹھ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج رجوع نکل آئیں گے، خروج کریں گے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے. گویا یاجوج ماجوج نکلنے کے بعد یہ حرمت ٹوٹ جائے گی. کیا یاجوج ماجوج کے ظاہر ہو جانے کے بعد مردے پھر جی اٹھا کریں گے؟ یہ بحث اٹھتی ہے. اگر حتیٰ کا عام سادہ یہ مانے لیں کہ وہاں یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج، حتیٰ کا ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج فروغ نکلیں گے اس وقت بھی یہ قانون جاری رہے گا. وہ بڑے بڑے کرتب دکھائیں گے، مگر اس کرتب کی ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں. حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا، نہ کہ یہ کہ جب یاجوج ماجوج کے زمانہ آئے گا تو پھر سب ہلاک ہوئی بستیاں واپس لوٹ آئیں گی. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا. وعد الحق، حق وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے، سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، بس اچانک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین. وہ یہ کہیں گے کہ وائے ہم پر، افسوس ہم پر کہ ہم اس سے غافل تھے، یعنی خدا تعالیٰ کے اس وعدے سے غافل تھے، بلکہ اس غفلت کی حالت میں ظلم کیا کرتے تھے. تو غفلت کے اوپر مزید ہے یہ بات، بل کہ محض غافل ہی نہیں تھے. غافل ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں، مگر وہ غفلت جو ظلم پر آمادہ کر دے یا ظلم کی جسارت دلائے، وہ زیادہ قابل گرفت ہے. تو یہ معنی ہے بل کننا ظالمین، نہیں بلکہ ہم تو بہت ظلم کرنے والے تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور وہ سب کچھ جس کی تم عبادت کرتے ہو، وما تعبدون، جو کچھ بھی وہ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، من دون اللہ، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، تم ضرور اس میں داخل ہونے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ چیزیں، یہ سب کچھ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں واقعتاً معبود ہوتی، ما وردوہا، تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. میں نے آپ سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہر جگہ جہاں معبودان باطلہ کا ذکر ہے، وہاں ایک ہی طرح کے سب معبود مراد نہیں ہے، سوائے بعض آیات کے. اکثر جگہ بعض مخصوص معبودان کا ذکر ہے جو بعض قوموں کے لیے معبود بنے ہوئے تھے، جن کی وہ بطور خاص بعض ستاروں کی یا سورج وغیرہ کی پرستش کیا کرتے تھے. بعض جگہ توہمات کا ذکر ہے،
فرضی چیزوں کا، بعض جگہ بندوں کی عبادت کا ذکر ہے، اور بعض جگہ بندوں میں سے نیک بندوں کی عبادت کا ذکر ہے۔ تو ان سب کا معاملہ خدا نے الگ الگ لیا ہے اور الگ الگ ان کے اوپر فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ یہاں وہ فرضی خدا بھی ہیں اور وہ جھوٹے خدا بھی ہیں جنہوں نے اپنی خدائی قبول کی، وہ جھوٹے خدا بھی ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور منوانے کی کوشش کی۔ تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، اور اگر وہ ہوتے معبود تو کیسے ممکن تھا کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، اور وہ سب اس میں بہت لمبے عرصہ تک رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں ان کے لیے چیخنا ہوگا اور وہ اس میں سن نہیں سکیں گے، یعنی ایسا شور کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، یہ اردو میں محاورہ ہے۔ جب سارے بول رہے ہیں بیک وقت تو کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا سوائے خواتین کے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں 5-7 خواتین بیک وقت بول رہی ہوتی ہیں اور بیک وقت سمجھ بھی رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی بات، یا ظاہر یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ سمجھ رہی ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں چیخ و پکار عام ہو جائے وہاں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ مراد نظر آتی ہے اس سے، لہم فیہا زفیرون، وہ ایسا چیخنا ہوگا ان کے لیے، ہم فیہا لا یسمعون، وہ سن نہیں سکیں گے، سمجھ نہیں آئی ہو کیا رہا ہے، صرف چیخ و پکار ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے کہ انہیں اچھا انجام ملے گا، الحسنہ۔ ان الذین سبقت لہم، جن کے لیے الحسنہ پہلے گزر چکی ہے، مراد ہے الحسنہ یعنی اچھے انجام کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ان سے، اس جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ ان کا سننا اور ہے، وہاں سننے کا مضمون اور تھا، یہاں فرمایا لا یسمعون حسیسا، وہ اتنے دور ہوں گے کہ ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ شور تو بڑا برپا ہوگا، تو شور اپنی زیادتی کی وجہ سے بھی سنائی نہیں دیتا اور دوری کی وجہ سے بھی سنائی نہیں دیتا، یعنی ہلکا ہو جاتا ہے۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں جس میں وہ چاہیں گے، جس میں انہوں نے چاہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کی جنت الگ الگ ہوگی، یا مختلف لوگوں کی جنت الگ الگ ہوگی۔ اصل جنت تو وہ ہے جو تم چاہتے ہو وہ مل جائے۔ تو اگر انبیاء کی جنت صرف رضا اللہ ہے تو ان کی جنت کا تصور عام آدمی کر نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کی جنت اور ہوتی ہے، وہ بھی مل جائیں، وہ بھی مل جائیں، آرام کی زندگی، نعمت کی زندگی، مصیبتوں سے چھٹکارا۔ تو ہر شخص کا جنت کا جو بھی تصور ہے، اعلیٰ تصور، اس کے مطابق اسے عطا کیا جائے گا۔ کیوں جی، سوال ہے کوئی آپ کا، یا ویسے ہی پین ہلا رہی ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ اچھا، وہم فی مشتہت انفسہم، جو ان کی جانوں، ان کی زندگی نے یا ان کی سوچوں نے، انفسہم، ان کے لیے جو کچھ بھی چاہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے واپس نہیں لیا جائے گا، پھر اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور انہیں بڑی بے چینی جو ہے، بہت سخت گھبراہٹ کا وقت، وہ ان کو کوئی حزن نہیں پہنچائے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہ ساری آیات ہیں جن کا ذکر کیے بغیر میں نے پہلے اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی
کہ یہ خیال غلط ہے کہ ہر شخص ہی قیامت کے دن وہ اس عظیم آزمائش میں مبتلا اس طرح کیا جائے گا کہ جہنم میں کے ارد گرد اس کو اوندے منہ ڈال دیا جائے گا. اس پہ میں بحث کر چکا ہوں نا ساری. یہ آیات اس مضمون کی تصدیق کرنے والی ہیں. اگر سب کلہم مراد ہوں تو پھر ان آیات سے تضاد ہے، مگر ان آیات نے وجہ بیان کر دی ہے کہ تضاد نہیں ہے. جب ہم کل کہتے ہیں تو سوائے ان کے جن کے متعلق خدا کی تقدیر نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے، باقی سب لوگ مراد ہوتے ہیں. بس وہ مضمون اپنی جگہ ہے. یہاں استثناء کا ذکر کر کے دونوں بظاہر مخالف مضمونوں میں مفاہمت پیدا فرما دی گئی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کثرت سے ان پر فرشتے اتر رہے ہوں گے، ملاقاتیں کر رہے ہیں ان سے. تتلقاہم بار بار کی مسلسل. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے. ایک منٹ، ٹھیک ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ وہ وقت ہوگا جب کہ ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح نوشتوں کا طمار لپیٹا جاتا ہے. یعنی وہ جو جلدوں پر اور کاغذوں پر پتوں پر جو لکھے جاتا تھا سب کچھ، اس زمانے کے بنائے ہوئے کاغذ وغیرہ پہ ان کو رول کر دیا کرتے تھے، اور سلنڈر سے بنا کے، جیسے آج کل رول کیا ہوا پیپر ملتا ہے آپ کو، ٹوائلٹ پیپر بھی رول کیا ہوا ہے. تو فرمایا قطعی سجل للکتب، رجسٹر جن پر یہ لکھا جاتا ہے جس طرح وہ لپیٹے جاتے ہیں اس طرح ان کو لپیٹ دیا جائے گا زمین و آسمانوں کو. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی تھی دوبارہ پھر بھی کریں گے. یعنی ہمیشہ کے لیے صف نہیں لپیٹی گئی. یہ وہ مضمون ہے جو اس زمانے سے بے انتہا آگے بڑھا ہوا مضمون ہے، جہاں اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کو یوں لپیٹ دیا جائے. للکتب قطعی سجل للکتب، اور مراد فنا ہو. اور جو بلیک ہول میں کائنات ڈوبتی ہے اس کا بین ہی یہی نقشہ ہے جو سائنسدان کھینچتے ہیں کہ وہ پردوں کی صورت میں اترتی ہے. جب کائنات اتر رہی ہے، باقی ارد گرد کی جو ستارے ہیں جو بعض لاکھوں سال کے فاصلے پر ہیں، اور جب بلیک ہول کی طاقت بڑھتی ہے تو ان کو بھی وہ کھینچتے ہیں، تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں اپنے دور پر، گرتے ہیں تو جوں اس کے قریب آتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں غیر معمولی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے. جب اترتے ہیں تو چادر بن کے اترتے ہیں، اور جو چادر ہے وہ بلیک ہول چونکہ گھوم رہا ہے وہ اس کے گرد گھومتے گھومتے غائب ہو جاتی ہے. یہ نقشہ ہے آج کل کا جو سب سے زیادہ قوی اور تسلیم شدہ نقشہ، جس کو ہر میتھمیٹکس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اور مراد آخری فنا ہے. کسی دنیا کی کتاب میں یہ نقشہ نہیں ہے. جو مرضی چھان بیل کر لو، میرا چیلنج ہے کہ زمین کی فنا کا یہ نقشہ. اور پھر فرمایا کہ یہ ختم نہیں ہوگا کچھ، ہم پر فرض ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی تھی، یعنی اس ہول کو پھاڑا تھا جس میں سب کچھ بند تھا، ہم اسی طرح تکرار کریں گے اس تخلیق کا. وعدہ نہ لینا، ہم پر یہ وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، ہم کر گزرنے والے ہیں، جو کچھ بھی چاہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں. اب وقت ختم ہو گیا. ابھی رکو باقی ہے نا کچھ، باقی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.